عبادت کرنا ایک لیول ہے، آپ نے دنیا کے کام بھی کرنے ہیں، ان میں بھی اللہ کے بتائے ہوئے ادب آداب کا خیال رکھنا ہے، وہ آپ کے دنیا کے کام بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ پھر اللہ بلا لیتا ہے ادھر آ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے واجبات رکھے ہیں، دین کی دعوت کا کام بھی کرنا چاہیے۔ کوئی اتنی کمائی کرے کہ 10 سال کے لیے 5 سال کے لیے ملک سے نکل جاتا ہے، یہ زیادتی کی بات ہے، سارے حقوق گئے۔ اور تو اور کوئی دعوت کے لیے نکل جاتا ہے 5 سال کے لیے 2 سال کے لیے، اس کے حقوق بھی گئے۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ بالکل بیلنس زندگی گزاری جائے، جس کا جو حق ہے اس کو دیا جائے۔ اسلام میں انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں، وہ عبادت میں ہو، وہ عقائد میں ہو، حتیٰ کہ وہ تقوی میں ہو۔ میں نے پچھلے خطبے میں عرض کیا تھا کہ اللہ کی امید اور اللہ کے خوف کو بیلنس رکھنا پڑتا ہے۔ اگر امید اتنی زیادہ بڑھ جائے تو انسان مرجی ہو جاتا ہے، کہتا ہے جتنے چاہو گناہ کرو، اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اور اگر خوف اتنا زیادہ بڑھ جائے کہ انسان کوئی امید ہی نہ رکھے تو وہ خارجی ہو جاتا ہے۔ تو زندگی وہ جو بیلنس زندگی ہے، وہ کھانے پینے میں ہو، وہ رہنے سہنے میں ہو، وہ باہمی تعلقات میں ہو، وہ رسم و رواج میں ہو، وہ عقائد میں ہو، وہ افکار میں ہو، ہر جگہ پہ بیلنس کو برقرار رکھنا اسلام اس کا حکم دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ کو وسط امت بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 لوگ آتے ہیں، ایک آ کر کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا گھر میں تھیں، پوچھا آپ کی عبادات کے بارے میں بتائیں، آپ کا کیا روٹین ہے؟ انہوں نے بتا دیا کہ کبھی نفلی روزے بھی رکھ لیتے ہیں، کبھی چھوڑ بھی دیتے ہیں، رات کو آرام بھی فرماتے ہیں اور قیام بھی فرماتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشوائی ذات ہیں اور پھر اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہم تو بھائی گناہ گار لوگ ہیں، ہمیں تو پھر ملٹیپلائی کرنی پڑے گی، اس کئی گناہ کرنی پڑے گی۔ تو جب آپ اتنی محنت کر کے ان کے گھر تک پہنچ گئے ہو، انہوں نے بتا بھی دی ہے روٹین، تو پھر کل پر نہ ڈالو، ابھی عزم کرو کہ تم نے عبادت کتنی کرنی ہے۔ ایک کہتا لو جی آج کے بعد میں تو آرام ہی نہیں کروں گا، ساری رات قیام کروں گا، ساری زندگی ساری راتیں قیام میں گزاروں گا، آرام نہیں کروں گا۔ دوسرا کہتا ہے میں سارے دن روزے رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا سوائے عیدین کے۔ تیسرا کہتا ہے بال بچوں میں انسان پڑ جائے تو پھر عبادت سے بیگانہ ہو جاتا ہے، میں تو شادی نہیں کروں گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کوئی بحث نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو بتا دیا، آپ اتنے پریشان ہوئے، فوری طور پہ منادی کرنے والوں کو بھیجا سب کو جمع کرو۔ سب جمع ہو گئے، وہ لوگ بھی جمع ہو گئے، اور آپ نے نہایت غصے کا اظہار فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اما واللہ، مجھے رب کی قسم ہے میں تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہوں، انا اتقاکم واخشاکم للہ۔ اس کے باوجود میں روزے چھوڑتا بھی ہوں، رکھتا بھی ہوں، قیام کرتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، شادیاں بھی میں نے کی ہوئی ہیں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ پھیرے گا وہ ہم سے نہیں ہے، جو مجھ سے آگے بڑھنا چاہے گا وہ ہم سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، عبادت میں بھی آپ نے بیلنس رکھا ہے سب کو، افکار میں بھی بیلنس رکھا ہے، غلو کی طرف نہیں جانے دیا، کسی کے نماز روزہ کرنے سے غصہ نہیں آنا چاہیے،
غصہ کس بات پر آیا ہے کہ یہ انتہا پسندی کی طرف جا رہا ہے.